بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج کی میری یہ ویڈیو اسلام کے پہلے خلیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے جانثار صحابی رسول جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور یہ شخصیت ایسی شخصیت ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے، اور یہ جنت کے 8 دروازے یہ آرزو کریں گے کہ یہ شخصیت یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جن سے جنت کے 8 دروازے یہ گزارش کریں گے، یہ تمنائیں کریں گے کہ یہ شخصیت ہمارے دروازے میں سے داخل ہو یا ہمارے دروازے میں سے داخل ہو۔ میری مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے اس معاملے پر ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں۔ پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، اس نے مجھے کہا کہ تم نے اپنے چینل کی پہلی ویڈیو کے اندر تمام لوگوں سے، تمام پاکستانیوں سے یہ کہا تھا کہ میں اسلام کا اصل چہرہ، اسلام کا مکمل چہرہ دنیا کے سامنے، تمام عالم اسلام کے سامنے، تمام پاکستانیوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ مجھے اس معاملے پر ویڈیو بنانی چاہیے، لیکن میرا مذہب اسلام مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرو۔ جاہل تمہیں نظر آ جائیں تو ان سے نظریں پھیر کر چل دو۔ میں ان جاہلوں سے بحث تو نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں ان کو کوئی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ حق ہے، میرا یہ فرض ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک حضور کا ادنا سا امتی ہونے کے ناطے، کہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بیان کروں، حضور کے تمام صحابہ کے فضائل تو بیان کروں، حضور کی اہل بیت کے فضائل تو بیان کر سکتا ہوں، مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے چند احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں نے چند احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ پہلی حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کاشانہ رحمت میں تھے، اور چاند اور آسمان پر بہت زیادہ تارے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پر تارے ہیں اتنے زیادہ، کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ ان تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میری توقع تھی، میری یہ خواہش ہو رہی تھی کہ یہ میں بات آپ سے پوچھوں گی تو آپ میرے پیارے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں گے۔ تو سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک شب کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو غار ثور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 راتیں گزاری تھی،
ان کی ایک شب کا ذکر میرے آقا کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ایک شب کی نیکیاں ہیں وہ عمر کی جو دنیا جتنی بھی نیکیاں ہیں عمر بھر کی نیکیوں سے بھی وہ ایک شب کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ایمان کی ان 360 خصلتوں میں سے کیا میرے اندر کوئی ایمان کی ایک خصلت بھی ہے؟ آج کسی پیر کے، کسی مولوی کے کوئی دو بندے ہاتھ چوم لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید امیر المومنین بن گیا ہوں، لیکن آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ان 360 خصلتوں میں سے میرے اندر ایک خصلت بھی موجود ہے؟ تو سنیے، میرے نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 360 خصلتوں میں سے تمام مظہر جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ ایمان کی 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنی، تیسری حدیث مبارکہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام مخلوق کا حساب ہوگا اور حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں، آپ کا ایسا مقام ہے کہ آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں اگلی ویڈیو کے اندر بھی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے غلام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید فضائل بیان کروں۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس پیغام کو تمام دنیا اور تمام عالم اسلام کے اندر ان تمام باتوں کو پہنچایا جا سکے۔